موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ مولا کون ایسا انسان تو نے بنایا ہے جسے میرا پڑوسی جنت کا بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں نے تمہارا پڑوسی جنت کا جو بنایا ہے فلاں شہر میں رہنے والا ایک انسان ہے، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ جسے میں نے تمہارا پڑوسی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کون میرا پڑوسی ہے، کسے بنایا ہے؟ پیارے اسلامی بھائی، جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تلاش کرتے ہیں اسی جگہ پر آئے جہاں پر وہ انسان کام کیا کرتا تھا، وہ قصاب تھا، ایک دکان چلایا کرتا تھا، دکان پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں، بہت چھوٹی سی بات، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مولانا مسلم صاحب کی باری انشاءاللہ۔ جب آنے کے بعد انہوں نے اس کے کام کو دیکھا، یہ قصاب دکان چلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا بتائیے کیوں آئے ہو، کیا چاہیے؟ کہا تھوڑی دیر کھڑا رہنے دے یہاں تک کہ پورا سودا ختم ہو جاتا ہے۔ پورا سامان ختم ہو گیا اور ختم ہو جانے کے بعد سب سے بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے وہ کہتا ہے انسان کہ بھائی کافی دیر سے تم میرے یہاں پر کھڑے ہوئے ہو، تم نے کوئی سامان نہیں لیا، کیا معاملہ ہے؟ یہاں تک کہ سامان بھی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں سامان تو لے لیتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کا مہمان بن جاؤں، آج میں آپ کا مہمان بن جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اتنا کہا، وہ چلا جاتا ہے کہ چلو آپ میرے مہمان بن جاؤ، اپنے مکان کے پاس لے گیا اور مکان کے پاس جانے کے بعد اندر جب داخل ہو جاتا ہے آپ کو بھی اندر بلا لیتا ہے۔ اندر بلانے کے بعد میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، اس کا کام تو ایسا نہیں ہے جو جنت میں جانے کا ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے میرا پڑوسی سے بنایا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابھی آپ پوچھتے نہیں ہیں بلکہ آگے کا کام دیکھتے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد میں آپ سے فرمایا لو بھائی تم کھانا کھا لو۔ آپ نے کہا نہیں میں کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا، اکیلا نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ نے کہا اگر تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے کیا دیکھا، وہی نوجوان اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر اور روٹی کو لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا، اور ماں کے پاس پہنچنے کے بعد میں موسیٰ دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑتا ہے، اور لقمہ توڑنے کے بعد میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سوچا کہ ماں کو کھلائے گا، اس بوڑھی عورت کو کھلائے گا، لیکن نہیں اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ لقمہ توڑنے کے بعد میں وہی انسان اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اپنے منہ میں لقمہ لیا۔ موسیٰ نے کہا اس نے لقمہ توڑا تھا، ہونا تو یہ چاہیے اس بوڑھی کو کھلا دیتا، اس بوڑھی ماں کو کھلا دیتا، لیکن اپنے منہ میں رکھ لیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس نوجوان نے اپنے منہ کے اندر لقمے کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میں لقمہ چبایا، اور چبانے کے بعد نکال کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں اندر رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے منہ میں رکھتا رہا، منہ سے چباتا رہا، اور چبانے کے بعد اس بڑھیا کو کھلاتا رہا۔ کھانے کے بعد میں اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا پانی دے دو۔ جب پانی پلایا، پانی پینے کے بعد میں موسیٰ کھڑے ہیں، اس بوڑھی ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس بیٹے نے میری فرما برداری کی ہے، اس بچے نے میری عزت کی ہے، اس بچے نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا تبارک و تعالیٰ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں اس سے خوش ہو
سبحان اللہ، میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا، اور عرض کرتی ہے مولا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوں اور مجھے جیتے جی موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار کرا دے۔ سبحان اللہ۔ اتنا جب سنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا دیکھا، جب اس بوڑھی عورت نے دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھی ماں، اے بڑھیا، اے ضعیفہ، تم خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، یہ مجدہ سن لو، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا جس کی تم تمنا کر رہی تھی کہ مولا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا، اللہ نے میرا پڑوسی تمہارے بیٹے کو بنا دیا ہے، اور تم دعا کر رہی تھی کہ مولا مجھے جیتے جی موسیٰ کلیم اللہ کا پیغمبر کا دیدار کرا دینا۔ اے بوڑھی ماں، جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اور نہیں بلکہ موسیٰ مجھے ہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، لو میرا دیدار کر لو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیدار بھی کر لیا اور جنت کے پڑوسی کا نام بھی جان لیا۔ کس کی بدولت؟ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چاہے انسان رات و دن نماز پڑھتا رہے، روزے پر روزے رکھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ عالم ہو، کچھ بھی ہو، جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہو جائیں گے تب تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ بہت خوش نصیب ہیں جس کے ماں باپ زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کے ماں اور باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور جس اولاد کو وہ بوڑھے ماں باپ مل جائے ان کی وہ خدمت کر لے، دنیا میں اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں اسے جنت کی مجدے سنا دیا کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ تو جس نے محبوب کو کتاب جان کر سمجھا، نور جان کر سمجھا، اگر وہ صدیق تھے تو صدیق اکبر بن گئے، اگر وہ عمر تھے تو عمر فاروق اعظم بن گئے، اگر وہ حضرت عثمان تھے تو حضرت عثمان غنی بن گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے، نبی سے پیار کرو،